اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورۃ الفاتحہ اس میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعائیہ ترغیب ہے جو اللہ نے خود ارشاد فرمائی کہ تم اپنے رب سے ہدایت کو طلب کیا کرو. اور یہاں پر جو الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میں یہاں ابتدا میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. توجہ نہیں فرما رہے فرنٹ سیٹوں والے، آپ ذرا دھیان فرمائیں گے. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہاں تو جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے کر دیتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی تفسیر نعیمی کی ابتدا پڑھ لیں، آپ نے بڑی شرائط لکھی ہیں ترجمہ کرنے کے لیے. تو جب ترجمے کا یہ حال ہے تو پھر تفسیر کا حال کیا ہوگا. فرمایا کم از کم 20 علوم پر بندے کو عبور حاصل ہو تو پھر بندے کو قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کوئی بندے ڈیوٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی ڈپٹی صاحب آ گئے تو کوئی تھانے والے آ گئے تو کوئی جناب علی نہر آبادی تو کوئی دریا آبادی، جدو انج دے آ گئے نا جی جڑے ویلے ہوئے تو ہٹ کے ترجمے شروع کر چڑے تو پھر قوم کے اندر اختلاف ہو گیا. اب دیکھیے یہاں آپ اگر اہل سٹیج بھی توجہ کریں اور آپ بھی توجہ کریں تو میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. یہاں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے علاوہ جس نے ترجمہ کیا ہے نا اس کو ٹھوکر لگی ہے. آپ کہیں گے کیسی علمی ٹھوکر؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. امام احمد رضا نے ترجمہ کیا یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، باقیوں کا ترجمہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار لفظوں پہ غور کر لو، یہاں دکھانے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو چلنے کی بات ہے. اب جس نے دیکھا نہیں وہ چلے گا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے، بس چلنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ ایک علمی ٹھوکر ہے جو لوگوں کو لگی ہے، لیکن جب علم پورا ہو تو پھر یہ ٹھوکر نہیں لگتی ہے. پہلی بات یہ ہے. اب اگلی بات سمجھیے، یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بات کو واضح فرما دیا کہ سیدھا راستہ ہے کس کا. آج تو ہر بندہ ہی کہتا ہے میرے کو قرآن بھی ہے تو حدیث بھی ہے، اور بعض تو اتنی چھلانگ مارتے ہیں کہ میں تو حدیث والا، اہل حدیث کیا چڑھتے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اس نام سے، سانو کو مسئلہ بھی نہیں، کوئی اہل قرآن کہے اہل حدیث کہے، کوئی ٹینشن دی گل نہیں. لیکن میں کہ تو پہلو ادھر آنا بھی اتنے اللہ نے کی فرمایا ہے، یہاں سچے ہونے کے لیے کیا کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہاں سچے ہونے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو پھر سیدھا راستہ کس کا ہے تاکہ ہم چلیں؟ تو فرمایا جن پر انعام ہوا ہے. تو پھر دوسرا سوال بنتا ہے کہ پھر انعام کس پر ہوا ہے؟ ہر بندے کہتا ہے میرے اتنے انعام ہے، اے میری مسجد ہے، مدرسہ ہے، پہلے ایک ہوں دو ہو گئے، اے میرے تو انعام نہیں. ہر بندہ ہی اپنا نفس ہے نا وہ گڑ گڑ کے دلیلیں دیتا ہے، یہ میرے اوپر انعام ہے. لیکن یہ قرآن مسئلہ حل کرے گا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، گنتے چلے آئیے گا، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے اور ولیوں پر ہے. سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر انعام ہوا، اور انعام ہوا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر. پتہ چلا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے نبی کے راستے پہ چلے، صدیق اکبر کے راستے پہ چلے، امام حسین کے راستے پہ چلے، غوث اعظم کے راستے پہ چلے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، جوانوں والی چاہیے مجھے. موبائل چوں نکلے آجے سرکار، ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں بہت مشکل سے سبق سناتا ہوں اور یہ میری ہسٹری میں نہیں ہے کہ آپ موبائل میں لگے رہے میں سبق سناؤں. ناراض نہیں ہونا، میری باری ہے تو سنو ذرا اور محبت سے سبحان اللہ فرما دیجیے. جو بندہ کلمہ پڑھ کے سیدھے راستے پر چلے، اور سیدھا راستہ ہے کس کا؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور ولیوں کا. یہ راستے سیدھے راستے ہیں. تو جو کلمہ پڑھ کے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے. آواز کمزوروں والی ہے، سمجھ تو انو آ گئی ہے. میں نے سادہ بات کہی ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ رہے. یہ تاری صاحب انہوں نے لمبی چوڑی گال کی تھی، سمجھ نہیں آئی. سادہ بات، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کس کا؟ جس کا انعام ہوا ہے. انعام کس پر ہوا ہے؟ نبی، صدیق، شہید، ولی. اللہ کا فضل ہے. اس بات پہ مقدروں والا بولے دوسرا نہیں، اللہ کا فضل ہے. دامن اہل سنت میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، ولی بھی ہیں.
باقی جتنے لوگ ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن حق بیانی تو میرا حق ہے نا. آواز کمزوروں والی ہے، حق بیانی تو میرا حق ہے نا، یہ تو میں بتا سکتا ہوں. سارے اپنی آ کے تلاشی دیو، چاروں چیزاں بکھاؤ. کسی کو نبی نکلنا ہے تو صدیق کوئی نہیں، کسی کو صدیق نکلنا ہے تو شہید امام حسین کوئی نہیں، کسی کو حسین نکلنا ہے تو صدیق کوئی نہیں، کسی کو اگے نکل آئے گا تو ولی کوئی نہیں. سنی وہ ہے جہدے کول ہر شے ہے. توجہ نہیں، 4-5 بندے بڑی ٹینشن چ بیٹھے ہو جو ساڈی کمپنی دے ہوتے، بولو نا یار. آپ کو خوش ہونا چاہیے، میں تو آپ کو بات واضح کر رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اس میں چھپنے والی بات ہی نہیں ہے. لوگ ایڈیاں وڈیاں اڑ اڑ کے گلاں کرتے ہیں، میرے نال گل کر، میرے نال مناظرہ کر. تو میں کہا بس کر مناظرے دے پترا، آیت کے ترجمے پہ آ جا، مناظرے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. آواز پھر کمزوروں والی ہو رہی ہے آپ حضرات میں. ہاں جی، یہ مناظرے والا شوق کر دے. الحمدللہ سنیوں نے جب بھی مناظرہ کیا ہے نا، تمہیں ناکو چنے چبوائے اور تمہارے باپ اب تک تڑپ رہے ہیں. ایسے ایسے مناظرے ہوئے ہیں، لیکن ٹھیٹ ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا پھر ایک اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن آپ جاگیں جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. اس واسطے جو کلمہ پڑھ کے نبیوں، صدیقوں، ولیوں، شہیدوں کے پیچھے چلے، لفظوں میں ونڈ ہو گئی ہے نا، وہ سچا ہے. اور جو ان سے چلے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سولفل سلمان آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والے علمی اور روحانی بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے جائیں اور اسلام کا کام بڑھتا چلا جائے. شکریہ.